تکبیرات تشریق کیا ہیں۔ چنانچہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے مسلمانوں، تم اللہ کے نام کا ذکر کرو معدودات ایام میں، یعنی معدود ایام میں۔ تو علامہ شامی نے فرمایا ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی ایام تشریق میں اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ تو جب اللہ نے امر کے صیغے سے آرڈر فرمایا تو امر کا اصل وجوب کے لیے ہے، یعنی ایام تشریق میں اللہ کے نام کا ذکر کرنا مسلمانوں پر واجب ہو گیا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایام تشریق 9 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحج پر ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان تکبیرات کو 9 ذی الحج کی صبح کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اس تکبیر کا بلند پڑھنا واجب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سنت ہے، یہ خلاف اصل ہے، بلکہ 1 مرتبہ کہنا بلند آواز سے یہ واجب ہے۔ اب اس کی اصل کیا ہے؟ یہ تکبیر کہاں سے آئی؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ چھری اٹھا کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ریشم جیسے گلے پر چلانے کا مصمم ارادہ کر چکے، تو رب نے فرمایا جبرائیل اب میرا خلیل رکتا نہیں ہے، جنت سے جاؤ میڈھا لو اور فدیہ میں جا کر چھری ابھی حضرت اسماعیل کے گلے تک نہ پہنچے، پیارے اسماعیل کو ہٹا دو اور یہ میڈھا رکھ دو۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لا رہے تھے، انہیں خوف ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھری چلا نہ دیں، تو انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جبرائیل امین کے کلمات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا کہ پیارے جبرائیل امین آ رہے ہیں، ان کو دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ رب نے فدیہ میری جگہ بھیج دیا ہے، تو حضرت اسماعیل نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اب ان تینوں ذوات قدسیہ کی کلام کو جمع کر کے رب نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آرڈر دے دیا کہ 5 دن اسی کلام کی تسبیح کرتے رہو تاکہ تمہارے نام اعمال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے۔ تو یہ ہے تکبیرات تشریق، جو کب سے شروع ہوتی ہے؟ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ لیکن کس پر واجب ہے؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ تکبیر فرض نماز کے تابع ہے۔ تو جس پر فرض نماز پڑھنا فرض ہے تو اس پر تکبیر کا 1 مرتبہ بلند آواز سے کہنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، خواہ عورت ہو، خواہ مرد ہو، خواہ مقیم ہو، خواہ مسافر ہو، خواہ وہ شہر کا رہنے والا ہو، خواہ کو دیہات کا رہنے والا ہو، ان تمام پر اس تکبیر کا کہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی نمازیں ان دنوں کی قضا ہو گئی کہ جن دنوں میں تکبیرات تشریق کہنی تھی، اب نماز کی قضائی کے وقت وہ تکبیریں بعد میں کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ 3 صورتوں میں قضائی کے بعد تکبیریں نہیں کہے گا، 1 صورت میں کہے گا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ کہ اگر ایام تشریق کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور پھر اسی نماز کو ایام تشریق میں ہی ادا کرتا ہے، تو چونکہ تکبیرات تشریق کا وقت باقی ہے تو قضا کے بعد بھی کرے گا، اور اگر ایام تشریق کے بعد اس کی قضائی کرتا ہے تو پھر یہ تکبیرات تشریق نہیں پڑے گا۔